بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صل علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف پر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا تو وہ بنائی کہ جہاں پر راحتیں ہیں، سکون اور آرام ہے، وہاں پر ٹینشن کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا جہان ہے؟ وہ ہے جنت۔ جنت میں اللہ تعالی جنتی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا میں دیکھیں بہت ساری تکلیفوں سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے۔ بھوک ایک تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ بھوک لگتی ہے، اگر انسان کو روٹی نہ ملے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جنت میں جنتی کو جب بھوک لگے گی، جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے موجود ہیں، اور فرمایا کہ اب کھا لیا تو اب کھانے کے بعد ایک مرحلہ ہمارا ہے، وہ ہے بھائی اب ہضم بھی ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کا معدہ کمزور ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں دنیا جہان کے جتن کرتے ہیں لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں، بدہضمی ہو جاتی ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی جنتی کو اس تکلیف سے بھی بچائیں گے کہ جنتی کا جب پیٹ بھر جائے گا تو کھانا ہضم ہونے کی تکلیف بھی نہیں۔ وہ کیا، ایک ڈکار آئے گی اور اس ڈکار میں بھی مشک اور عنبر کی خوشبو ہوگی، اور اس ڈکار کے آتے ہی سارا کھانا ہضم ہو جائے۔ اب دنیا میں دیکھیں، ہمیں بیت الخلا کی ضرورت ہے، حاجت ہے، واش روم جاتے ہیں، پیشاب ہے، پخانے کی حاجت ہے۔ اب اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب رک جائے، بند ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسا تکلیف کا عمل ہے۔ اور کسی کو قبض ہو جائے، وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، دنیا جہان کے جتن کرتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے قبض۔ کوشش کریں قبض نہ ہونے دیں، ساری بیماریاں پھر آگے اسی سے جنم لیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی جنتی کو اس تکلیف سے بھی بچائیں گے۔ وہ کیا کہ جنتی کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ بھی خوشبو والا ہوگا۔ وہ پسینے کے آتے ہی نہ پیشاب کی حاجت رہے گی، نہ پخانے کی حاجت رہے گی، ساری تکلیفیں دور۔ تو نہ پیشاب، نہ پخانا، نہ ٹوائلٹ، باتھ روم، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے جو ہے جنتی کو بچائیں گے۔ تو ایک وہ جہان ہے جنت کا جس میں اللہ نے نعمتیں رکھی، لیکن اس کو پانے کے لیے زندگی بھی ایسی گزارنی پڑے گی اور موت بھی ایسی آنی چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے، اپنا طالب علمی کے زمانے کا واقعہ سنا رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ میرا ایک ہم جماعت تھا، مدرسے میں پڑھتے تھے، عبداللہ اس کا نام تھا، اور وہ پڑھتا بھی اچھا تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، اور ساتھیوں کی خدمت بھی بہت کرتا تھا، اور اس کے والد بھی بہت نیک تھے۔ فرماتے ہیں آ کر مجھ سے پوچھتے رہتے تھے، بھئی میرا بیٹا مدرسے میں صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، ٹائم ضائع تو نہیں کرتا، بڑے فکر والے تھے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی شادی بھی کر دی والد صاحب نے جلدی، اللہ نے اس کو ایک بیٹی بھی دے دی۔ لیکن اللہ کا حکم کہ
1 سال باقی تھا عالم بننے میں کہ وہ بیمار ہو گیا عبداللہ، اور 3 دن اسپتال میں بے ہوش رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرا تو ساتھی تھا، ظاہر ہے ہم جماعت تھا، اتنے 7-8 سال ایک ساتھ پڑھا، ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا، پھر اچانک ایسا انتقال ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کے والد بھی ایسی کوئی صفات والے تھے کہ اس کی میت کو رائے بند والوں کے حوالے کر دیا، بھائی یہ تو تمہاری امانت تھی تم سنبھالو۔ تو فرماتے ہیں اس کی ساری آخری رسومات رائے بند مرکز میں ہی ادا ہو، اور اس کی تدفین بھی وہیں قبرستان میں ہوئی عبداللہ کی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی یہ خواہش ہوتی تھی، یار پتہ نہیں میرا دوست کس حالت میں ہوگا، تو اللہ نے مجھے خواب میں اس کی زیارت کرا دی۔ میں نے پوچھا ارے عبداللہ تو کیسا ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی جس میں جنت کے تذکرے ہیں۔ کہتا ہے میں تو یوں مزے کر رہا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تجھے موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ تو کہتا ہے نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو موت تجھے کیسے آئی؟ تو کہنے لگا کہ مجھے موت ایسے آئی، فرشتہ آیا میرے انگوٹھے کو ہلایا اور کہنے لگا اے عبداللہ چل اللہ تجھے بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں چل پڑا فرشتے کے۔ ہائے ہائے، دیکھو یہ ہے موت، یہ ہے کامیابی کہ فرشتہ آئے اور کہ چل کھڑا ہو، اللہ تجھے بلا رہا ہے، یہ ہے دیکھو۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے والد بھی میرے پاس آتے رہتے تھے، تو کہتے ہیں ایک دفعہ اس کے والد نے بھی اسے خواب میں دیکھا تو یہی سوال پوچھا، تو اس نے اپنے والد کو بھی یہی بتایا کہ میں تو اس طرح جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے والد نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بیگ ہے، سامان، جیسے تبلیغ جماعت والے سامان ساتھ لے کے چلتے ہیں بسترا وغیرہ، تو وہ اس نے لٹکایا ہوا ہے، سامنے ایک بڑی سی دیوار ہے، تو وہ اس دیوار میں جا کے وہ اندر غائب ہو گیا۔ تو اس کے والد نے دیکھا اس دیوار پہ لکھا تھا رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اس کے والد فرماتے ہیں خود مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ خواب سنایا عبداللہ کے والد نے کہ میں نے بھی اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھا خواب۔ تو میرے بھائیوں میرے محترم دوستوں بزرگوں، دیکھو یہ ہے کامیابی۔ زندگی جس راستے پہ گزرے گی موت بھی اسی راستے پہ آئے گی اور اسی طریقے سے اسی انداز سے آئے گی، اور پھر قبر میں بھی وہی اکرام ہوگا، قبر میں بھی اسی طرح سے نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو اچانک وفات ہوئی تھی، ایسی کوئی طبیعت وغیرہ کوئی اتنی تو نہیں تھی، تو اچانک حضرت کی وفات ہوئی۔ تو ظاہر ہے عقیدت مند اور ساری دنیا میں آپ کے چاہنے والے تو تھے، افسوس تو سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن حضرت کے رشتہ داروں میں کوئی بہت قریبی خاتون تھی، تو وہ بھی حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے بڑے اکرام اور بڑی محبت اور عقیدت رکھتی تھیں، تو وہ بہت زیادہ بے چین، حضرت کی وفات پر بہت زیادہ بے چین اور تکلیف میں تھیں۔ تو ان خاتون نے خواب میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی زیارت کی، تو حضرت جی نے ان خاتون کو یہ سمجھایا کہ بھئی کیوں روتی ہو، اللہ کے حکم پہ راضی نہیں ہو؟ تو اللہ کا حکم ہے، قضاء الہی ہے، جو دنیا میں آ گیا اس نے جانا ہے، تو اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ بھئی اچانک آپ کی خبر سنی تو بس صبر نہیں آ رہا، دل بڑا بے چین ہے، اور پھر سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں
موت کے وقت آپ کی تکلیف، موت کے وقت کن مراحل سے آپ گزرے ہوں گے. تو حضرت جی نے فرمایا کہ مجھے تو موت کا پتہ بھی نہیں چلا، مجھے تو موت کا پتہ بھی نہیں چلا. فرماتے ہیں کہ میں تو دیکھو بیان کر رہا تھا، اور بیان کرتے کرتے مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان سے نور کی برسات ہو رہی. اچانک میری نگاہ بیان کرتے کرتے زبان خاموش ہو گئی اور میری نگاہ آسمانوں پہ چلی گئی، اور میں وہ نور کی بارش اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو فرماتے ہیں اسی اثنا میں فرشتوں کا نزول ہو گیا، اور فرشتوں نے مجھے اللہ کی ملاقات کا پیغام دیا، اور ایک فرشتے نے مجھے پھول دے دیا کہ یہ آپ سونگ لیجئے. فرماتے میں نے بس وہ پھول سونگا اور میری روح پرواز کر گئی. اب بتائیے کیوں جی؟ ایسی میٹھی موت، نہ کوئی تکلیف، موت کی تکلیف جس سے حدیث میں آقا نے خود پناہ مانگی ہے، اللہ سکرات موت، موت کی تکلیف سے بچا. تو آپ دیکھیں ایسے پیارے لوگ جن کی زندگیاں اللہ اور ان کے دین پر، لوگوں کی خدمت پر اور اچھے حسن اخلاق پر گزرے، تو اللہ موت کے وقت بھی انہیں ایسا اکرام سے نوازتے ہیں کہ انہیں تکلیفوں سے، مراحل سے بچاتے ہیں. تو کیسی پیاری موت ہے جی، فرشتہ آ جائے اور ہمارے ساتھ سختی کے بجائے ہمیں ایک پھول دے کے کہہ دے یہ سونگ لو، اور ہم سونگیں اور ادھر ہماری روح پرواز کر جائے. تو بتاؤ اس سے بڑی اور اچھی میٹھی موت اور اکرام مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، پھر قبر میں کیا اکرام ہوگا اور حشر میں کیا اکرام ہوگا. تو میرے بھائیوں، دنیا میں زندگی ایسے گزارو، یہ سوچ کے گزارو مجھے مرنا ہے، موت کے پل سے گزرنا ہے اور قبر میں جا کے سو جانا ہے. تو یہ سوچ کے زندگی گزارو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا